ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عظيم أئذا منا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. محترم و مکرم سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی حمد و ثنا بزرگی بڑائی بالا ترین اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم اور آپ کو پیدا کیا اور ساری کائنات کو بنایا، جو ہم اور آپ کا خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے۔ بعدہ تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، خصوصاً بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت کچھ لب گشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے رزق میں برکت کے اسباب۔ آج ہر شخص کے زبان پر یہ شکایت ہے کہ ہماری روزی روٹی سے برکت ختم ہو گئی ہے۔ ایک وقت تھا جب گھر میں کمانے والا ایک ہوتا تھا، گھر کا گارجین کماتا تھا اور 10-15 لوگوں کی فیملی آرام سے زندگی گزر بسر ہوتی تھی۔ پھر دور بدلا، اب وقت یہ ہے کہ گھر میں کمانے والے 10-15 ہو گئے ہیں، اس کے باوجود لوگوں کی زبانوں پر یہ شکایت ہے کہ ہماری زندگی تنگ ہو گئی ہے، ہماری روزی روٹی میں برکت نہیں ہے۔ کسی سے خیریت پوچھئے تو یہ جواب ملتا ہے کہ بس کسی طریقے سے زندگی گزر رہی ہے۔ لوگ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ بس زندگی کاٹ رہا ہوں، بس کسی طریقے سے زندہ ہوں۔ محترم سامعین کرام، آج ہم اور آپ دیکھیں گے کہ ہماری روزی روٹی میں برکت حاصل کیسے ہوگا۔ سب سے پہلے ہم اور آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ روزی کا ذمہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ کھلے لفظوں میں اعلان کر دیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے والے
جتنے بھی جاندار ہیں تمام لوگوں کی روزی کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اگر ایک انسان اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر دوسرے جگہوں سے روزی تلاش کرنا چاہے گا تو اس کی زندگی اور روزی روٹی اللہ رب العالمین تنگ کر دے گا۔ انسان ایک اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اگر پیروں فقیروں ولیوں بزرگوں مولویوں کا چکر لگائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی روٹی تنگ کر دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ وہ تمام لوگوں کو روزی دے گا کہ دنیا میں بسنے والے کوئی ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی آپ کو روزی نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام سنا دیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، کہ جو میری ذکر سے اعراض کرے گا، جو اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرے گا، جو اللہ رب العالمین سے روگردانی کرے گا، جو اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کا کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو سر انجام نہیں دے گا اور جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے نہیں رکے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، کہ جو میری عبادت سے روگردانی کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، تو ہم اس کی روزی روٹی تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور کل قیامت کے دن اسے اندھا اور بہرا کر کے اٹھائیں گے، تو وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تو دنیا کے اندر دیکھنے والا تھا، میں تو دنیا کے اندر سننے والا تھا، تو آج تو نے مجھے کیوں اندھا اور بہرا کر کر اٹھایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے گا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، کہ دنیا کے اندر تمہارے پاس میری آیتیں آئی تھی، تم نے ان آیتوں کو دیکھا تھا، ان آیتوں کو سنا تھا، اس کے باوجود تم نے آیتوں کو دیکھ کر اندیکھا کر دیا تھا اور میری حدیثوں کو قرآن کو سن کر سنا کر دیا تھا، اسی وجہ سے آج تجھے اندھا اور بہرا کر کر اٹھایا۔ محترم سامعین کرام، یہ آیت کریمہ اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ایک انسان اگر اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی روٹی کو بڑھا دے گا اور دنیا کے اندر بھی اس کی زندگی کو آسان کر دے گا، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ اور جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کرے گا تو اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی روٹی تنگ کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ یہ جو دنیا کے اندر فساد پھیلتے ہیں، کبھی طوفان کی شکل میں، کبھی کسی وائرس کی شکل میں، کبھی ظالم حکمراں کی شکل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے چند کرتوتوں کا بدلہ دے رہا ہے تاکہ تم اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر آ جاؤ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کا بدلہ دنیا کے اندر دے دے
تو ہماری زندگی کا کیا حال؟ محترم سامعین کرام، آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق میں برکت کے کئی اسباب بتائے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کن چیزوں کو اختیار کر کے اپنی روزی روٹی میں برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے مکالمے کو قرآن مجید کے اندر کچھ اس طرح سے نقشہ کھینچا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اس آیت کریمہ کے مد نظر ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک مرتبہ حسن بصری رحمہ اللہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ جب یہ پیدا ہوئے تو ان کو حضرت عمر فاروق کے سامنے لایا گیا اور حضرت عمر فاروق نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اسے اچھا علم والا اور اچھا ذہن والا بنا دے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق کی دعا قبول ہوئی اور یہ ایک وقت آیا کہ یہ اپنے دور کے بہت بڑے امام بنے۔ لوگ ان کے پاس اپنے سوالات کو لے کر آتے، اپنے مسائل کو لے کر آتے اور ان سے سوال کرتے کہ آپ بتائیے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ ان مسئلوں کو کیسے حل کیا جائے۔ چنانچہ ایک دن حسن بصری اپنے چند لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آتا ہے اور حضرت حسن بصری سے سوال کرتا ہے کہ میرے گاؤں میں قحط سالی کا عالم ہے، ہماری زندگی قحط سالی میں گزر رہی ہے، آپ کوئی وظیفہ بتائیے کہ ہمارے زندگی سے قحط سالی دور ہو جائے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ جاؤ توبہ استغفار کرو۔ پھر ایک شخص آتا ہے، وہ حسن بصری سے سوال کرتا ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، میں مسکین آدمی ہوں، میری زندگی تنگ ہے، آپ کوئی وظیفہ بتائیے جس سے میں امیر ہو جاؤں اور میری زندگی اچھی ہو جائے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ جاؤ توبہ استغفار کرو۔ پھر ایک شخص آتا ہے، وہ سوال کرتا ہے کہ حسن بصری میرا ایک باغ ہے مگر اس باغ کے سارے پھل خراب ہو رہے ہیں، سارے پھل برباد ہو رہے ہیں، آپ کوئی وظیفہ بتا دیجئے جس سے میرے پھل درست ہو جائے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ جاؤ توبہ استغفار کرو۔ پھر ایک شخص آتا ہے، وہ بھی سوال کرتا ہے کہ حسن بصری میں بے اولاد ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے، میں باپ نہیں بن پا رہا ہوں، آپ کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ میرے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو جائے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ جاؤ توبہ استغفار۔ محترم سامعین کرام، وہاں جو لوگ بیٹھے تھے وہ حسن بصری کو تعجب کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ جو بھی یہ لوگ آئے تھے سب کے مسائل الگ ہیں، کوئی اپنی بات کا مسئلہ پوچھ رہا ہے، کوئی بے اولاد ہونے کا مسئلہ پوچھ رہا ہے، کوئی غریبی کا مسئلہ پوچھ رہا ہے، کوئی قحط سالی کا مسئلہ پوچھ رہا ہے، اور آپ توبہ استغفار کی طرف اس کو بول رہے ہیں کہ توبہ استغفار کرو۔ تو حسن بصری یہ جواب دیتے ہیں، ما قلت من عندي قال الله عز وجل، کہ میں نے ان کو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں، یہ تو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ فقلت استغفروا ربکم، کہ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرو، انہ کان غفارا، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اور توبہ استغفار کا فائدہ یہ ہے،
یرسل السماء علیکم مدرارا کہ وہ توبہ استغفار کرو گے تو وہ آسمان سے بارش نازل کرے گا. جو قحط سالی کا سوال لے کر آیا تھا اس کا جواب اس میں مل رہا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال. اور جو غریب تھا وہ اپنے مال کے بارے میں سوال کر رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ویمددکم باموال. اور جو توبہ استغفار کرے گا میں اسے مال سے مدد کروں گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَالْبَنِينَ. اور میں اسے اولاد سے بھی اولاد کے ذریعے بھی اس کی مدد کروں گا. محترم سامعین کرام توبہ استغفار کا فائدہ یہ اللہ رب العالمین نے بتایا. ایک انسان ہونے کے ناطے ہم اور آپ ہر شخص خطا کار ہے, ہر شخص سے گناہ ہوتا ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ استغفار کرے. اور توبہ استغفار کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر سے قحط سالی کو بھی دور کر دے گا اور مال کے ذریعے سے ہماری مدد کرے گا, اولاد کے ذریعے سے ہماری مدد کرے گا. آج اگر ایک انسان کسی مصیبت میں پھنس جائے, کسی کا کاروبار نہ چلے, کوئی بے اولاد ہو تو وہ کہاں جاتا ہے؟ پیروں, فقیروں, ولیوں, بزرگوں, مزاروں کا چکر کاٹتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ مجھ سے توبہ استغفار کرو, میں معاف کرنے والا ہوں, میں تمہیں مال دوں گا, میں تمہیں اولاد دوں گا, میں تمہاری قحط سالی کو دور کروں گا. لیکن آج کا مسلمان اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیروں کے دربار میں پڑا ہوا. محترم سامعین کرام اگر ہم اور آپ اپنے مال میں درستگی چاہتے ہیں, اپنے مال میں برکت چاہتے ہیں تو ایک انسان کو تقوی والا ہونا چاہیے, اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. کہ جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مشکلوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور ایسی جگہوں سے اسے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے ایک انسان وہم و گمان بھی نہیں رکھتا کہ مجھے وہاں سے روزی مل سکتی ہے. یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے. اور ڈر اور خوف کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم؟ اللہ رب العالمین سے کیسے ڈرا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا کرنے کا حکم دیا ہے ہم اور آپ کو, ان چیزوں کو ہم اور آپ کو کرنا ہے, قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے. اور جن چیزوں سے منع کیا ہے, جن چیزوں سے روکا ہے, ان چیزوں سے رک جانا ہے. حضرت عمر فاروق جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی کہ ابو بکر تم جنتی ہو, اے عمر تم جنتی ہو, اے عثمان تم جنتی ہو, اے علی تم جنتی ہو. جس عمر کے بارے میں غیر مسلم جو اسلام پر نہیں چلتے وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو خلافت سیکھنی ہے تو عمر فاروق سے سیکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ بن یمان کو اپنا رازدار بنائے تھے اور ان کو بتائے تھے کہ صحابہ کرام کے صفوں کے درمیان کون کون منافق ہے. حضرت عمر فاروق کو جب پتا چلا کہ حذیفہ بن یمان کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام کے صفوں میں کون منافق ہے, وہ جانتے ہیں, تو عمر فاروق حذیفہ بن یمان کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں, اے حذیفہ بن یمان, دھیرے سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لسٹ تمہیں دیا ہے کہ کون کون منافق ہے, کیا اس میں عمر کا بھی نام ہے؟ کیا عمر کا بھی اس میں نام ہے کہ وہ بھی منافقوں میں شامل ہے؟ محترم سامعین کرام سوچئے
خلافت کرتا تھا، جس کی خلافت کی گواہی غیر لوگ بھی دیتے ہیں کہ کسی کو انصاف سیکھنا ہے کہ خلافت میں انصاف کیسے کیا جاتا ہے تو حضرت عمر سے سیکھے۔ وہ بھی حضرت حذیفہ بن یمان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میرا نام تو منافقوں میں نہیں ہے، کہیں میں منافقوں میں تو شامل نہیں ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین سے ڈر اور یہ اللہ رب العالمین سے خوف۔ آج لوگ دیکھیے روزی روٹی کمانے کے لیے رشوت لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈاکہ زنی کرتے ہیں اور ادھار لے کر کئی سالوں تک لوگوں کو دوڑاتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے کئی ایسے غلط کام اختیار کر لیتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر آرام سے زندگی گزاریں گے، اس دنیا کے اندر مالدار بن جائیں گے، ہمارا نام بھی رئیسوں میں ہونے لگے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں سن لو، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ آپ رشوت لے رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ کسی کو جھوٹ بول کر اپنا سامان بیچ رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البیان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما۔ کہ جو سامان کو بیچنے میں اس کے جو عیب ہے اس کو بتا دیتا ہے اور اس کی جو خوبی ہے اس کو بیان کر دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کی روزی روٹی میں برکت دیتا ہوں۔ اور جو اپنے سامان کو جھوٹی قسم کھا کر بیچتا ہے، جو اپنے سامان کے عیب کو چھپا لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اس کی روزی روٹی سے برکت کو چھین لیتا ہوں۔ آج دیکھیے مارکیٹ کا چکر لگائیں گے، لوگ اپنے سامان کو بیچنے کے لیے چھوٹی قسم کھاتے ہیں، جو فائدہ اس میں ہے ہی نہیں، ان سارے فائدوں کو گنا کر ایک انسان کو بیوقوف بنا کر اپنے سامان کو بیچ دیتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا من عمل عملا صالحا ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ کہ جو بھی ایمان لایا اور ایمان لانے کے ساتھ وہ نیک عمل کو انجام دیتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ حیاتاً طیبہ، ہم اس کی زندگی کو بہترین بنا دیں گے، ہم اس کی روزی روٹی کو بہترین کر دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور اس کے لیے آخرت میں بھی بہترین بدلہ ہونے والا ہے۔ اور ایمان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لایا جائے، ایمان یہ ہے کہ اس کے فرشتوں پر ایمان لایا جائے، اس کی کتابوں پر ایمان لایا جائے، اس کے رسولوں پر ایمان لایا جائے، تقدیر پر ایمان لایا جائے اور آخرت پر ایمان لایا جائے۔ اگر اس ایمان کے ساتھ ایک انسان اس دنیا کے اندر نیک عمل کرتا ہے، نمازوں کا پابند ہے، روزوں کو رکھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ نصاب تک پہنچ جائے تو ادا کرتا ہے، اگر استطاعت ہو اور وہ حج کرنے جا سکتا ہے تو حج کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے حیاتاً طیبہ، ہم اس کی زندگی کو بہترین بنا دیں۔ محترم سامعین کرام، آج ایک باپ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے کاروبار سیٹ کر کے جاؤں، اس کے لیے گھر بنا دوں، اس کے لیے روزی روٹی کا پورا انتظام کر دوں تاکہ میرا بیٹا، میرا وارث میرے بعد آرام سے زندگی گزارے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اگر ایک اولاد، ایک باپ اگر نیک ہے تو باپ کی نیکی کی وجہ سے اولاد کی زندگی کو بہتر بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ وَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا
وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اس آیت کے پیش نظر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ کہف کے اندر بیان کیا ہے، اور اس واقعے کو مختصر میں بیان کر دوں کہ موسیٰ اور حضرت خضر ایک گاؤں میں گئے اور گاؤں والوں سے ان لوگوں نے کھانا مانگا، لیکن گاؤں والے اتنے کنجوس تھے کہ کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ وہ لوگ تھکے ہارے ایک دیوار سے لگ کر بیٹھ گئے، اور حضرت خضر نے دیکھا کہ یہ دیوار گرنے والی ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، اس دیوار کو جو گرنے والی تھی اس دیوار کو صحیح کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی آدمی تھے، وہ حضرت خضر کو کہنے لگے کہ یہ گاؤں والے اتنے کنجوس ہیں، ان لوگوں نے ہم دو آدمیوں کے لیے کھانا نہیں دیا، اور آپ مفت میں فری میں ان کی دیوار سیدھی کر دیے، کوئی اجرت لے لیتے جس سے ہم دونوں کا پیٹ بھر جاتا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اتنے جلالی آدمی تھے کہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، جب ملک الموت روح قبض کرنے والا فرشتہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے ایک تھپڑ رسید کر دی، جس سے ملک الموت کی ایک آنکھ نکل کر باہر آ گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے درست کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، یہ آخری وقت کا واقعہ ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو صحیح کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، کہ یہ جو دیوار ہے یہ دو یتیم بچوں کی دیوار ہے، اور میں نے اس لیے اسے ٹھیک کر دیا ہے کیونکہ اس دیوار کے نیچے اس کے باپ نے خزانہ کو دفن کیا ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور اس کا جو باپ ہے یہ بڑا نیک تھا، دیندار تھا، شریعت کا پابند تھا، جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا تھا ان چیزوں کو سر انجام دیتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ کہا کہ اس کی دیوار کو صحیح کر دو۔ دیکھیے، ایک نیک باپ ہونے کی وجہ سے بچوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی کا انتظام کیا۔ محترم سامعین کرام، ہم اور آپ کو دعا بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سارے دعاؤں کو سکھایا ہے۔ اللہم بارک لنا فی مدینتنا وفی ثمرنا وفی مدنا وفی ساعتنا، کہ اللہ ہمارے شہر میں برکت دے، ہمارے پھلوں میں برکت دے، اور ہمارے نام تول کے جو آلات ہیں ان میں بھی برکت دے۔ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ امت محمدیہ جو ہے ان کے صبح کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھا ہے۔ جو انسان صبح سویرے کام کو نکلتا ہے اور اللہ رب العالمین پر یقین رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی روزی روٹی میں برکت دیتا ہوں۔ محترم سامعین کرام، وقت ہو چکا ہے، اس لیے میں انہی باتوں سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق صحیح طریقے سے روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم میں سے جو بیمار ہے اللہ تو اسے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ہم میں سے جو مقروض ہے اللہ تو اس کے غیب سے مدد فرما۔ آمین و آخری